الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم اور یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں کہ رمضان المبارک کے اس عشرہ مغفرت کا سایہ ہم پر سایہ فکر ہو کر آ گیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری ساری لغزشوں سے درگزر کرتے ہوئے رمضان المبارک کے صدقے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. آج جس عنوان پر چند معلومات عرض کروں گا وہ ہے سچائی اور امانت. سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنا کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم جھوٹ بول جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی بہت بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. تو یہ جو جھوٹ بولنا ہوتا ہے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن اور صحیفہ انقلاب میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا تقوی اختیار کرنا اور سچ بولنا یہ وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوگی. اور یہ جو ایمان ہے نا یہ امانہ یامن سے نکلا ہے، امانتن سے. امانت ہے رب نے یہ ایمان جو امانت ہے نا یہ امانت ہمارے سینوں میں داخل کی ہے اور یہ امانت کوئی اور نہیں یہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ امانت ہے ہماری جس کو ہم ایمان کہتے ہیں نا یہ امانت ہے آقا کریم کی محبت آقا کریم کی الفت. تو کہا یہ جس کے دل میں امانت ہوگی نا جو امین ہوگا جو حضور کی محبت کو پہچانتا ہوگا وہی سچ بولے گا. اور وہ سچ کیسا سچ ہوتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تاجدار کائنات اکثر فرمایا کرتے تھے کسی نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہونا تو میرے صحابی حضرت عروہ بن مسعود کو دیکھ لیا. ان کی شکل و شباہت بالکل ایز اٹ از حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی. تو حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہتے ہیں میں نا جب سنا حدیبیہ پہ سارا منظر دیکھا نا تو میں نے جا کے نا پھر قریش کو ساروں کو بتایا. میں نے کہا کن سے جنگ کر رہے ہو کن سے لڑائی کا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو ان سے لڑائی کا سوچ کے بیٹھے ہو خدا کی قسم. حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں مقوقس مصر بھی گیا میں کیسر روم بھی گیا میں کسرا ایران بھی گیا بڑی بڑی سپر پاور جس طرح آج کے دور میں امریکہ ہے کہتے ہیں میں اتنے بڑی بڑی جگہوں کے اوپر گیا میں نے کہیں پر ایسا پروٹوکول نہیں دیکھا جیسے صحابہ محمد مصطفیٰ کا کرتے ہیں. ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ان کا لواب دہن مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے ان کے گیسو مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر چہروں پہ ملتے تھے. اور جن کو یہ نہیں ملتا تھا نا وہ جن کو مل جاتا تھا ان کو آ کر کہتے تھے وہ تاڑے ہتھاوی تری ہے یہ ذرا ہم ملا دے. وہ ایک جو لذت ملتی تھی نا جو حضور سے وابستگی تھی وہ جو عالم تھا. تو کہا ان کے ساتھ تو پھر ہماری جنگ کرنا نہیں بنتی یہ بے لوث محبت کرتے ہیں تو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے پوچھا یہ ہوتا ہے عشق جب آ جائے نا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ. عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا عشق دل کا محتاج ہوتا ہے جڑا سانو چنگا لگ جائے اسے وہ دن عشق کرنا شروع کر دے. تو حضور نے پوچھا میں کہا یہ باتوں کا حکم میں نے دیا ہے کہ یہ ہاتھوں میں اٹھا کر چہروں پہ پانی ملتے ہو میرے گیسوں مبارک کو سنبھالتے ہو؟ کہا صحابہ نے نہیں یا رسول اللہ آپ نے تو نہیں دیا. کہا پھر قرآن میں آیا ہے
ساروں نے بیک زباں ہو کر کہا حبک یا رسول اللہ، کا جی سونے بڑے لگتے، حضور سونے بڑے لگتے ہو۔ تب آقا کریم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم تو حضور سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے بھی محبت کرے تو ایک چیز اپنانا، اپنی زندگی میں سے جھوٹ نکال دینا اور سچ کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دینا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے سچ سے؟ آقا کریم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو اپناؤ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، تمہیں یہ سچائی نیکی کی طرف خود بخود لے کے چلی جائے گی، وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ جو نیکی ہے نا یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ ایک سچ تم اختیار کر لو، رب ذوالجلال جنت کے قریب تمہیں خود بخود کر دے گا۔ تو یہ جو ایک امانت ہوتی ہے نا، سچائی ہوتی ہے۔ تو حضرت اس واقعے کے بعد پھر میں اذان پہ بھی کچھ کلمات میں نے معروضات عرض کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، اور حضرت عمر فاروق وہ تھے کہ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، ایک بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور جب بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، امام بیہقی شعب الایمان میں لائے۔ ایک جگہ اپنا سفر کر رہے ہیں تو ایک چرواہے کو دیکھا، جوان تھا، ٹین ایج ہوگی، تو وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ تو آپ نے نا اس کو بلا لیا، کہا یہ ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، تم اتنی گرمی کے اندر بکریاں تم چروائے بکریاں چرا رہے ہو، کھانا کھا لو، تمہیں کوئی تم سکون مل جائے گا۔ آگے سے اس ٹین ایج بندے نے کہا، اس نے کہا جو جوان تھا، اس نے کہا آپ کا مجھے بلانا میری سرآنکھوں پر، لیکن میں روزے سے ہوں۔ میں کس سے ہوں؟ روزے سے۔ آگے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اتنی گرمی اور تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اچھا تم، اب حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا جو ہے نا امتحان لینے لگے، کہتے ہیں اچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہتا ہے میرے مالک کی ہیں۔ کہتے ہیں وہ تمہیں کوئی اجرت بھی دیتا ہے؟ کہتے ہیں میں بکریاں چراتا ہوں، وہ مجھے بعد میں اجرت دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں تم ایک کام کرو، ایک بکری نا مجھے بیچ دو، تم بکری مجھے دو گے نا، وہ بکری کی جتنی قیمت ہوگی نا میں اتنی قیمت تمہیں ادا کر دوں گا، مالک کو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا مالک کو کیسے نہ بتاؤں؟ ان کا مالک پوچھے بھی نا کہ کیا ہوا تھا، تو کہنا ایک بھیڑیا آیا تھا آپ کی بکری کھا کے چلا گیا، تو ان کو یہ کیا دینا، مالک کو بڑا پتہ چلنا ہے۔ اب خدا کی قسم جوان کا عشق اور خدا کے ساتھ وارفتگی اور محبت محمد مصطفیٰ کا عالم دیکھے تڑپ کر کہتا ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، وہ سارے مالکوں کا مالک اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دل پہ جا کر ایسی بات لگی، میں مدینہ منورہ جب سفر سے واپس گیا نا، اس کے مالک سے رابطہ کر کے ساری بکریاں خرید کر اس کو آزاد کرا کر وہ بکریاں میں نے اس کو تحفے کے اندر دی۔ تو یہ جو سچائی ہوتی ہے نا یہ انسان کو بڑی نعمتوں سے عظمتوں سے نوازتی ہے۔ اذان کے بارے میں میں نے چند معروضات عرض کرنی تھی۔ امام حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تھوڑی سی علمی بات ہوگی لیکن آپ کو میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں سمجھاؤں۔ امام حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی تنویر الابصار، آنکھوں کا نور، کتاب کا نام ہے آنکھوں کا نور، تنویر الابصار۔ اس کی شرح کی، اور شرح کرنے والے جو امام تھے وہ بہت کمال کے، انہوں نے اس کتاب کا نام لکھا الدر المختار، گنتے چنے ہوئے بہت ہی حسین خوبصورت موتی۔ اور پھر اس کتاب کے نیچے حاشیہ لکھا علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رد المختار۔ یہ 3 کتابیں ہیں، اس کی جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر 87، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کان الاذان بعد کلمات غیر عربی ملعونا لا تجب علیکم، جو اذان صحیح طریقے سے ادا نہیں نہ کی جاتی اور جس کے الفاظ عربی میں بھی نہیں ہوتے، اس اذان کو سننا کیا اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔
یہ ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں, بعض روایات میں 2 اور صحابی بھی تھے, حضرت بلال حبشی کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا یہ اذان سے پہلے نا لوگ کس طرح بلاتے تھے؟ حضرت بلال حبشی جو ہے نا وہ بلند چوٹی پہاڑ کی ادھر کھڑے ہو جاتے اور اونچی آواز میں کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, بس یہ کہتے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا, نماز کے لیے آ جاتے. لیکن یہ جو 2 صحابی ہیں نا, ان کو نا رات کو کوئی خواب آئی, اگلے دن آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آئی اور خواب میں نا کوئی کہنے والا یہ کلمات اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ ساری کلمات دہرا رہا تھا. تاجدار کائنات نے مسکرا کر کہا اے خواب مینوں بھی آتی ہے. سبحان اللہ, یہ خواب مجھے بھی رات کو آئی ہے, یہ مجھے بھی کلمات سنائی گئی. ارے کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں ابھی بھی پتہ نہیں چلا, رب کا اشارہ ہے, اب نماز کے لیے اذان اسی طرح دیا کریں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے دیکھا کہ اب اذان کون دے گا, اور بفتح مکہ کے موقع پر بھی سارے کافروں نے دیکھا کہ اب کوئی سردار چڑھے گا کعبے کی چھت پہ اذان دینے کے لیے. حضور نے کہا سرداراں نو چڑھانا سی تے میں رحمت للعالمین کیوں بن کے آیا, اج کعبے کی چھت تے کوئی سردار نہیں بلکہ میرا بلال چڑھے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو اذان کے ساتھ محبت. اچھا علماء نے اور فقہاء نے پھر اس کے اوپر کلام کیا. انہوں نے کہا 3 درجات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی, ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی, اور ایک ہوتا ہے ایسا عمل جو سرے سے ہی حرام ہوتا ہے. جو قرآن سے ثابت ہو جائے نا اس کو حرام کہتے ہیں. جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہونا اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہ ہو لیکن ناگواری کے اثرات آئے ہو نا آقا کریم پر, اس عمل کی وجہ سے فقہاء کہتے ہیں ایسے گناہ کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. اب اس کے اندر فرق کیا ہے؟ اس کے اندر فرق ایسے ہی ہے جیسے آقا کریم نے فرمایا کئی خوش بخت ہوتے ہیں جو نماز زمین پر پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں عرشوں تک چلی جاتی ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز زمین پر پڑھتے ہیں, ان کی نمازوں کا اجر پہلے آسمان تک جاتا ہے. کئی ایسے ہیں جن کا 7ویں آسمان تک جاتا ہے, اور کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ نماز پڑھ کے ابھی کھڑے نہیں ہوتے, فرشتے ان کی نماز اٹھا کر ان کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں جو تم دوسروں کو دکھانے کے لیے, اپنے باپ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو کہ میں آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے, باپ اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو تم بھی نماز پڑھو. تو ایسی نماز کی کوئی حاجت نہیں. یہ جو درجات ہوتی ہے نا, نماز کو ایک ہی پڑھی جا رہی ہے, کسی کی عرش تک جا رہی ہے, کسی کی 7ویں آسمان تک جا رہی ہے, کسی کی پہلے آسمان تک جا رہی ہے, بلا تشبیہ بلا مثال. فقہاء کہتے ہیں ایسا گناہ جو شدت والا ہو اور قرآن نے اس کو حرام کیا ہو وہ گناہ حرام ہوگا, اور اس کو اگر کوئی کرے تو سخت گناہ اس کو ملے گا, عذاب ملے گا اس کو. اور ایسا گناہ جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو وہ ایسا مکروہ ہوتا ہے جو حرام کے قریب کر دیتا ہے. حرام کے قریب کرتے ہیں اس کو بار بار کریں تو وہ حرام ہو جائے گا. اور ایسا عمل جس کو حضور نے ناگواری کے اثرات آئے ہوں اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. یعنی عمل تو ہو جائے گا, نماز میں آپ بار بار کبھی ہاتھ سے ایسے صاف کریں چہرے کو, کبھی ہاتھوں کو ایسے اٹھا دیں, کبھی بار بار آپ جو ہے خارش کر لیں, تو یہ عمل نماز ہو جائے گی لیکن یہ نماز کراہت کے ساتھ مکروہ تنزیہی کے ساتھ ادا ہوگی, یعنی ثواب میں کمی آ جائے گی. اب یہ جو اذان ہے نا, اذان کے بارے میں فقہاء کہتے ہیں اس کے 3 قول ہیں. پہلا یہ کہ اذان دیتے وقت آپ جب الفاظ استعمال کریں تو وہ الفاظ آپ کی اپنی لحن کے طور پر, آپ اسے تو ادا کر رہے ہیں لیکن اذان ادا بھی ہو جائے, نماز آپ اذان جو دے رہے ہیں وہ آپ کہہ بھی دیں, کوئی معنی بھی تبدیل نہ ہو. معنی تبدیل نہیں ہو رہا, آپ نے زبر کا بھی خیال رکھا, زیر کا بھی خیال رکھا, پیش کا بھی خیال رکھا. حالانکہ زبر زیر پیش چینج ہو تو معنی بدل جاتا ہے, لیکن آپ نے زبر زیر پیش کا خیال رکھا. لیکن کبھی کبھی ایسے ہو گیا کہ بڑی ہاں تھی تو اس کی جگہ پہ چھوٹی ہاں غلطی سے اگر آ گئی, آپ کا نہیں دل تھا کہ میں کروں گا, خود ہی آئی. یہ جو عمل ہوتا
ہے نا فقہا کہتے ہیں اذان ہو جائے گی لیکن ایسی اذان مکروہ تنزیہی کہلائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی لیکن آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو درستگی اختیار کرو۔ پھر ایسی اذان جس کو آپ ادا کریں، آپ اذان کہیں لیکن وہ اذان میں آپ حرکات تبدیل کر دیں۔ اب آپ حرکات کیسے تبدیل کریں گے؟ زبر کی جگہ زیر آ جائے، زیر کی جگہ پیش آ جائے، پیش کی جگہ زیر آ جائے، زیر کی جگہ زبر آ جائے۔ جب آپ نے حرکات تبدیل کی نا تو معنی بھی بدل جائے گا، اور جب معنی بدلے گا تو یہ اذان بولنا آپ کو مکروہ تحریمی کی طرف لے جائے گا، یعنی آپ اس کے اندر درجے میں ثواب میں اور کمی آ جائے گی، حرام کے قریب ہوگے۔ لیکن ایسی اذان جس کے اندر اللہ اکبر ہے اور آپ اس کو بڑھا کر اللہ اکبر کر دیں یا آپ اللہ کہہ دیں حالانکہ نام اللہ ہے، تو یہ الفاظ جو آپ نے بالکل لفظ سینے سے غلط کہہ دیا تو فقہا کہتے ہیں ایسی اذان حرام کے زمرے میں آئے گی۔ اور علامہ ابن عابدین شامی نے کہا کہ یہ اذان سننا تو کیا اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اب آگے بات کریں کہ نماز ہو جائے گی تو اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، فقہا کہتے ہیں اذان سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے جی؟ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کیا ہوتی ہے؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں ایسی سنت جس کو کسی اور نے نہیں، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ نے ادا کیا اور ریگولرٹی کے ساتھ کیا ہو۔ یہ تراویح ہے نا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ حضور نے 3 دن لگاتار تراویح کی جماعت ادا کی، بعد میں صحابہ کرام آئے، حضور کا شانہ نور سے باہر نہیں آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر نہیں آ رہے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا میری یہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ کبھی اگر آپ چھوڑ دیں تو گناہ نہیں، لیکن آپ نے ریگولرٹی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ لیکن اگر میں یہ آ کر پڑھنا شروع کر دوں نا تو رب کو میری ادا سے اتنا پیار ہے، رب نے اس کو سنت نہیں رہنے دینا، اس کو فرض بنا دینا۔ تو یہ فرض نہ ہو جائے، فرض ہو جائے گی تو پھر میری امت کے اوپر ہر حال میں لازم ہوگی، خدا کا حکم آ جائے گا تو میں خدا کا حکم نہیں آنے دے سکتا، ورنہ فرض ہو جائے گی۔ خدا کا حکم نہیں آیا نا تو تراویح سنت ہے، ریگولرٹی کے ساتھ پڑھو، کبھی تھکے ہو تو نہیں بھی پڑھو تو گناہ نہیں ملتا۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو اذان ہے نا، یہ ایک تو آپ نے لفظ ایسے پڑھے لیکن آپ کا اپنا لہجہ تھا، اس میں کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آئی، تو ایسی اذان مکروہ تنزیہی ہے۔ جس میں معنی میں تبدیلی آ جائے وہ اذان مکروہ تحریمی ہے۔ جس اذان کے الفاظ ہی آپ کھا جائیں، آگے پیچھے کر دیں، لفظ کی ادائیگی غلط کر جائیں، وہ اذان حرام ہو جاتی ہے، اس کو سننا بھی نہیں۔ اور یہ جو اذان ہے نا، یہ کہنا سنت مؤکدہ ہے اور نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نماز ادا، اب اس کو آپ سمجھیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ آپ چہرے کو دھونے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کونیوں سمیت آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، یہ دوسرا فرض ہو جائے گا۔ چہرہ پہلا فرض، کونیوں سمیت دوسرا فرض، سر کا مسح کرنا تیسرا فرض، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ چوتھا فرض۔ یہ 4 فرض ادا کریں نا وضو ہو جاتا ہے، لیکن آپ سب سے پہلے جا کے ہاتھ دھوتے ہیں، بعد میں کلی کرتے ہیں، بعد میں ناک میں پانی۔ کوئی پوچھے ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ بولے ایسے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بعد ایک بندہ آیا کہتا سنت اوپر ہوتی ہے فرض اوپر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا فرض اوپر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، سنت تو حضور کے بعد میں آتے ہیں نا، تو اللہ کا فرض اوپر ہے۔ کہتے پھر وضو کے اندر تو آپ سب سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہو، پھر کلی کر رہے ہوتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈال رہے ہو، تو یہ تو فرض نہیں، یہ تو سنتیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں فرض اوپر ہوتا ہے، آپ وضو کے اندر سنتوں کو پہلے لے کے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تو بکواس بند کر، تو حالے ساڑھے محمد مصطفیٰ کا عشق ہی نہیں سمجھے۔ اگر ڈائریکٹ تم چہرے پہ پانی ڈالو گے تو پانی اگر خراب ہوا تو تمہاری سکن کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ حضور نے سنت رکھ کر کہا پہلے ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی ٹھیک ہے نا، کلی کر لو، پتہ چل جائے پانی کا ٹیسٹ تو صحیح ہے نا۔ یہ کرنے کے بعد جب فرض پہ آؤ گے تو سنتوں کا بھی ثواب مل جائے گا، فرض کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اسی طرح یہ نماز فرض ہے اور اذان سنت مؤکدہ ہے۔ اذان حضور کی سنت ہے، نماز اللہ کا حکم اور فرض ہے۔ جس کو حضور سے جتنا پیار ہے نا اتنی اذان
کے اندر خوبصورتی لے آئے، رب اس کی نماز کے اندر بھی خوبصورتی لے آئے۔ پھر اس کی نماز ادا کرنا، اس کی نماز زمین پر نہیں ادا ہوتی بلکہ ملائکہ اپنے نورانی پروں سے اٹھا کر عرش و اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حسن نیت کے ساتھ آقا کریم کی سنتوں پر بھی عمل پیرا ہونے والا بنائے اور نماز پڑھ کر اللہ کو منا کر جنت میں حضور کی محفلوں کو سجانے والا۔ آمین آمین۔